قصور میں رہنے والی بدقسمت ماں اپنا یہ زندگی کا ایک دکھ بھرا واقعہ سناتی ہیں۔ وہ وقت بہت کٹھن تھا جو ان کی زندگی پر آ پڑا تھا۔ ان کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ خدا ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے۔ آج کا یہ دردناک واقعہ آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ بھی کانپ اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ وہ عورت اپنا یہ واقعہ بتاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ میرا خامد فوت ہو چکا تھا اور وہ وقت مجھ پر اور میرے بچوں پر بہت بھاری تھا۔ میرے بچے یتیم ہو چکے تھے۔ ایک بچہ جس کو پیدا ہوئے ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا اور میرا شوہر فوت ہو گیا۔ میری تو زندگی تباہ ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آنے لگا۔ کیا میں اور میرے بچے کہاں جائیں گے؟ میری بچی ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، ان کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ لیکن میرے شوہر کا ایک بھائی تھا جس کا نام شفقت تھا۔ اس نے میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی کہ بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہو، بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی جگہ تو کوئی رکھ نہیں سکتا۔ میں ان کا بھائی ہونے کے ناطے اور آپ کے بچوں کا چچا ہونے کے ناطے میں آپ سب کا خیال رکھوں گا اور ان بچوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میرے دل کو بہت تسلی ہوئی۔ جو میرے دل میں خالی پن تھا، جو مجھے خوف آ رہے تھے، وہ ختم ہو چکا تھا۔ دل تھوڑا سا مطمئن ہو چکا تھا کہ جہاں میرے رب مشکل تو نے بھیجی ہے، اس کا حل بھی تو ہی بھیجے گا۔ خیر وہ شفقت بہت اچھا تھا۔ وہ میرے بچوں سے بھی بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ شفقت نے میرے بچوں کا اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میری 3 سال کی بیٹی امبر بہت خوبصورت تھی۔ اسے باپ کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کا بھی داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ میں بہت خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ یا میرے رب، میرے ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر تو ضرور لگی ہے، لیکن میرے شوہر کی جگہ تو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے چچا باپ کے روپ میں آئے ہیں۔ وہ میرے 3 بیٹوں اور میری بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کبھی بھی مجھے اپنے شوہر کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اس نے۔ ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ آپ میری بہن ہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دل اب بالکل مطمئن ہو چکا تھا۔ میرے دل کے اندر جو خوف آ رہے تھے وہ اب بالکل ختم ہو چکے تھے۔ وہ میرے سارے بچوں کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، ان کی پسند کی چیزیں لاتا تھا، لیکن سب سے زیادہ وہ میری بیٹی امبر سے پیار کرتا تھا اور میری بیٹی کا لگاؤ بھی اپنے چچا کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ باہر جہاں کہیں بھی اسے لے جاتا تو بہت سارے کھلونے، کھانے پینے کی چیزیں اسے لا کر دیتا، جس وجہ سے وہ بہت خوش رہتی تھی۔ وہ کھانا بھی امبر کے ساتھ ہی کھاتا۔ کہتا کہ وہ گڑیا کہاں ہے، اس کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ کہاں ہے امبر بیٹی؟ جلدی آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ بچے بھی بہت حیران تھے کہ ہم سے زیادہ تو یہ ہماری بہن سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ شفقت بہت اچھے تھے۔ لوگ بھی ان کی بہت تعریف کرتے تھے کہ تمہارے دیور بہت اچھے ہیں۔ کبھی کبھار میں رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی اور خوشی محسوس کرتی کہ یا میرے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے وسیلہ بنا کر شفقت کو بھیج دیا ہے۔ میں عزت کی زندگی تو گزار رہی ہوں اور ایک چھت تلے میرے بچوں کا رزق تو چل رہا ہے، ورنہ میں بے گھر ہو جاتی۔ اور ایسی عورتوں جو اپنے بچوں کے ساتھ بیوہ ہو جاتی ہیں تو لوگ بھی انہیں، خاندان والے بھی انہیں دھتکار دیتے ہیں، کیونکہ کسی غریب کی عزت ہی نہیں ہوتی۔ میرے دیور شفقت، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میں کبھی کبھار اسے شادی کی بات پر مجبور کرتی تو وہ میری بات ٹال دیتا، کہتا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب ہی تھی۔ وہ سرکاری ملازم تو نہیں تھا، لیکن پرائیویٹ جاب کرتا تھا، لیکن اس میں جو تنخواہ آتی وہ کافی اچھی آتی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میں امبر بیٹی کو میلہ دکھانے لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی لے جائیے، آپ کی ہی بیٹی ہے۔ اس وقت میرے 2 بچے سکول گئے ہوئے تھے، تیسرا تو ابھی بالکل چھوٹا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو بہن کا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ چچا کے ساتھ میلہ دیکھنے گئی ہے، تم لوگ سکول سے لیٹ آئے ہو اسی لیے وہ امبر کو لے کر چلے گئے ہیں۔ بچے اداس ہو گئے اور کہنے لگے چچا ہمیشہ امبر کو ہی ہر چیزیں لے کر دیتے ہیں اور ہر اچھی جگہ گھمانے لے جاتے ہیں، ہمیں تو وہ محبت کرتے ہی نہیں۔
میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی کیسی باتیں کرتے ہو، یہ ان کا بڑا پن ہے اور احسان ہے ہم پر، ورنہ کوئی ایسا چچا نہیں ہوتا جو اپنے بھتیجوں اور بیوہ بھابھی کا اس طرح خیال رکھے۔ لیکن کیا بہت سارا وقت گزر گیا۔ صبح 10 بجے گئے تھے لیکن اب شام کے 5 بجنے لگے تھے، لیکن ابھی تک عنبر بیٹی اور میرے دیور شفقت گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے بہت بار فون کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اسی اثناء میں میری بوڑھی ماں میرے گھر آ گئیں۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے ساری بات انہیں بتائیں۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی کہ تجھے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، تجھے آج کل کے حالات بالکل پتہ نہیں۔ لیکن میں ماں کے وہ الفاظ نہ سمجھ سکی۔ میں کہنے لگی اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، چچا شفقت اس کے ساتھ ہے، کیا ڈرنے کی بات ہمیں؟ میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو ان دونوں کے ساتھ۔ ویسے بھی ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں تو گھبرا رہی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن میری اماں بہت گھبرا چکی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور خاموشی سے ان کے منہ سے کوئی الفاظ بھی نہ نکلا۔ میں ماں کی یہ پریشانی دیکھ کر کہنے لگی اماں کیا ہوا ہے؟ لیکن خیر اس طرح ہماری پوری رات جاگتے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی شفقت گھر آئی۔ ان کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے بھی غائب تھے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گئی۔ کہنے لگی خیریت ہے؟ آپ پوری رات کہاں رہے؟ عنبر بیٹی کہاں ہے؟ آپ اکیلے کیوں آ رہے ہو؟ لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ ان کا حلیہ بالکل بگڑا ہوا تھا، چہرے پر نحوست تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں تو رونے لگی، کہنے لگی یا اللہ خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کو کچھ بول ہی نہیں رہے۔ آخر کار وہ بولتا ہے، کہتا ہے کہ بھابھی مجھے معاف کر دو، کل رات ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں جو بتانے لگا ہوں دل تھام کے سننا۔ میری تو روح بند ہو گئی کہ یا رب کیا غضب ٹوٹا ہے ہم پر۔ وہ کہنے لگے کہ عنبر بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ جب ہم دونوں میلے سے واپس آ رہے تھے تو ہمارا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عنبر بیٹی وہیں پر مر گئی اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوش آئی تو وہاں پر میں اکیلا پڑا تھا، کوئی پتہ نہیں کہ عنبر بیٹی کی لاش کہاں گئی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں رونے لگی، چیخنے چلانے لگی اور اپنے دیور کو گالیاں نکالنے لگی کہ کم بخت میری بچی کو کہاں لے گیا تھا، نہ لے جاتا تو آج ایسا غم مجھے دیکھنے کو نہ ملتا، کیونکہ میں اس وقت ہوش گوا بیٹھی تھی۔ ایک ماں ہی ہوتی ہے، وہی جانتی ہے کہ اولاد کی جدائی کا دکھ اسے کتنی اذیت دیتا ہے۔ میں اپنے الفاظ نہ روک پائی، طرح طرح کی باتیں سنانے لگی، رونے لگی۔ وہ بھی رونے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں یہ بھول کر بھی نہیں بھول پاؤں گا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ میں نہ لے جاتا تو اچھی بات تھی۔ خیر میں صبر کرنے لگی، کہنے لگی یہ میں غلط ہی کر رہی ہوں، کسی انسان کو ایسے میں غلط نہیں کہہ سکتی۔ وہ چچا نہیں باپ کی طرح پیار کرتا تھا میرے بچوں سے، اس نے یقیناً یہ چاہا تو نہیں ہوگا کہ میری بچی مر جائے۔ میں کہنے لگی آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں بہت دکھی ہوں، تجھے پتہ ہے کہ میں عنبر بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی جدائی میں برداشت نہیں کر پا رہا، ہمیشہ میں خود کو ہی قصوروار ٹھہرا رہا ہوں۔ زندگی میں اتنے اچھے دن چل رہے تھے، نہ جانے کس کی نظر پھر سے لگی میرے گھر کو، ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں میرے گھر کی رونق تھی، اور اس کے جانے سے میرے پورے گھر کی رونق چلی گئی۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، بچے اداس ہو گئے تھے، وہ کھیلنا بھول چکے تھے، میں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرا دیور کہتا تھا کہ بھابھی ایسا مت کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، کیونکہ خدا کو یہی منظور تھا، ہم کون ہوتے ہیں اس کے فیصلے کے خلاف جانے والے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس طرح 15 سال گزر گئے تھے۔ میرے بیٹے جوان ہو چکے تھے، اب وہ یونیورسٹی میں جانے لگے تھے۔ ایک دن چاچا شفقت کہتے ہیں، ارے بھابھی اور بھتیجے میری بات سنو، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، شاید میں کبھی واپس نہ آ پاؤں، اسی لیے تم سب اپنا خیال رکھنا، کیونکہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں سے آنا مشکل ہی ہوتا ہے، اور مجھے کام تو ضرور کرنا ہے، میں پیسے آپ کے پاس بھجواتا رہوں گا،
मैं रोने लगी, कहने लगी आप ऐसा ना करें, अब तो आपके भतीजे भी जवान हो चुके हैं, इनको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे। कहने लगे नहीं, मुझे जाना ज़रूरी है, लेकिन मेरी बात को समझो ना। मैं भी खामोश रही कि जैसी उनकी मर्ज़ी, मैं क्या कह सकती हूँ। वो घर से आ गए, लेकिन उधर उसने कमरे में एक खूबसूरत लड़की को बंद किया हुआ था जो मुसलसल रो रही थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं। शफ़क़त पहुंचते ही उसे मारने लगा और कहने लगा जो मैं कहता हूँ वो मान ले। लेकिन वो लड़की कहती खुदा के लिए ये बात मत कहो, ऐसा मत करो जुल्म मुझ पर, कुछ तो अपने और मेरे रिश्ते का लिहाज करो, अल्लाह के कहर से तो डरो, उसकी लाठी बेआवाज़ है, इतना जुल्म मत करो मुझ पर, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, तुझे क्या हो गया है। वो लड़की कोई और नहीं, जो मैं अभी बताने लगा हूँ ये सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी भतीजी अंबर थी। हाँ, वो उसने झूठ बोला था। उसने उसे अगवा करके किसी शहर में भिजवा दिया था और घर वालों को यही बताया था कि एक्सीडेंट से मर चुकी है। लेकिन इधर उसकी नीयत तो ख़राब थी। उसने जवान होने तक उसका इंतज़ार किया। जब अंबर जवान हो गई तो उसका हवस उसके पास आ गया। कहने लगा मुझसे शादी करो। वो लड़की तो जानती थी कि ये मेरा चचा है और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। उस शैतान के ऊपर तो हवस की पट्टी बन चुकी थी। वो तो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो चुका था। वो बस यही चाहता था कि किसी तरीके ये मान जाए शादी के लिए। लेकिन वो बहुत जुल्म करता था, उसे खाना पीना भी नहीं देता था, हर वक्त कमरे में बंद रखता था, मारता पीटता रहता था। लेकिन वो लड़की अपनी बात पर कायम थी। वो जुल्म बर्दाश्त तो कर रही थी लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि अगर ये बात मान लेती तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो जाती। उसने बहुत बार अपने आप को मारने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहती। वो शैतान उसके आसपास आ जाता। वो हर बार उसे कहने लगा ए लड़की मान जा, खुद को तकलीफ़ मत दे, जैसा मैं कहता हूँ कर दे। वो कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती, तूने मेरे घर वालों को धोखा दिया। मैं तो तुझे चचा नहीं बाप समझती थी, नहीं पता था कि तेरे गंदे इरादे मुझे यहाँ तक लाएंगे। कुछ तो अपने और मेरे रिश्ते का लिहाज कर और ये मत कर मेरे पर जुल्म। वो कहने लगा कैसे ना करूँ, बचपन से ही तू मुझे पसंद थी और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं कि तू मेरे भाई की बेटी थी। वैसे भी मैं इस रिश्ते को नहीं मानता, लिहाजा मेरे साथ निकाह करो। अंबर को अब सारे रास्ते बंद नज़र आने लगे। अब एक रास्ता ही था जो खुला था और जो हमेशा खुला रहता है। वो अल्लाह के सामने रोने लगी, गिड़गड़ाने लगी कि मेरे रब, बचपन से ही बाप का साया सर से उठ गया और ये जालिम बाप बनकर तो आया था, लेकिन क्या पता था कि ये दरिंदा निकलेगा। इसी असना में एक बूढ़ी औरत उसके घर आती है। उस वक्त शफ़क़त घर नहीं था। वो बूढ़ी औरत आकर कहती है बेटा, हर रोज़ इस घर से मुझे रोने की आवाज़ें आती हैं, क्या तुम रहती हो? लगता है तुम्हारी शादी हो चुकी है एक बूढ़े शख्स के साथ। वो रोने लगी, कहने लगी अम्मा ये बात दोबारा अपने मुंह से मत निकालिएगा। वो बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है। बूढ़ी औरत तो उस लड़की का यकीन ही नहीं करती, कहती है कि बेटा तुम पागल हो क्या, भला ऐसे भी हो सकता है। हाँ, जब इंसान जुल्म की इंतहा को पहुंच जाए तो वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। अल्लाह का ग़ज़ब ही उस पर हावी होता है। वो औरत कहने लगी या मेरे रब, ये तो क़यामत की निशानी है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहने लगी तू फ़िक्र ना कर, मैं तेरा मसला हल करूँगी। वो औरत पता पूछकर अंबर के घर चली जाती है। अंबर की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। वो उसकी माँ को ये बात बताती है तो वो कहती है आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। शफ़क़त ने तो कहा था कि अंबर का इंतकाल हो चुका है, लेकिन क्या ये तो हकीकत थी जो उसे तस्लीम करनी पड़ी थी। उसने जब ये बात अपने बेटों को बताई वो गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे उस जालिम को हम ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों के आगे डाल देंगे। उसने हमारे जान के टुकड़े के साथ इतना धोखा किया, हमारी बहन को अगवा करके रखा, वो भी गंदे इरादे से। हम तो उसे बाप समझते थे। लेकिन माँ तू रो मत, तेरे बेटे ज़िंदा हैं और वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो कहने लगे हम अभी जाएंगे,
اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالیں گے اور اپنی بہن کو وہاں سے لے کر گھر آ جائیں گے۔ ماں رونے لگی، کہنے لگی جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، کہیں وہ ظالم اپنے گندے ارادوں میں کامیاب نہ ہو جائے، جلدی لے چلو مجھے وہاں۔ ادھر وہ منظر تھا جسے دیکھ کر قیامت رونما تھی۔ وہ رو رہی تھی، دلہن کا جوڑا اس نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ ادھر وہ ظالم شیطان چچا شفقت دولہا بنا بیٹھا تھا۔ اسے کوئی لحاظ نہیں تھا کہ وہ شریعت کی حد کو بھی پار کر چکا ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھ مان گئی نہ تو، پہلے ہی چاہتا تھا کہ مان جا، اتنا ظلم نہ کرتا تجھ پر۔ وہ اس سے اب نکاح پڑھوانے والا تھا۔ عنبر ہاتھ جوڑ رہی تھی، مت کرو یہ ظلم مجھ پر، لیکن اس نے مولوی کو بھی پیسے دے کر اس کا منہ بھی بند کروا دیا تھا۔ مولوی بھی پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ حق اور باطل کی پہچان نہ کر سکا۔ وہ خاموشی سے کہہ رہا تھا کہ لڑکی مان جا، جو یہ شخص کہتا ہے وہ کر لے، لیکن وہ کہہ رہی تھی آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا، سفید داڑھی تو دیکھیے، کچھ اس کا ہی لحاظ کر لیجئے، یہ میرا چچا ہے، سکا چچا ہے میرا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میرا اور اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتی، میں تو اسے باپ کی نظر سے دیکھتی ہوں، لیکن یہ ظالم مجھے گندے ارادے سے یہاں لایا تھا، میری پوری زندگی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ جیسے ہی وہ کچھ بولنے لگا، اسی دوران اللہ کا قہر اس پر نازل ہو گیا۔ ایسا عذاب آیا جسے دیکھ کر دیکھنے والوں کی روح کانپ گئی۔ وہ ظالم اسی وقت کتے میں بدل گیا۔ اس کا پورا دھڑ کتے کا تھا اور منہ انسان جیسا ہی تھا۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس درندے کو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اسی دوران میں اور میرے بیٹے وہاں پہنچ گئے۔ جو ہمارے سامنے منظر تھا، میری تو روح کانپ کر رہ گئی۔ میں بے ہوشی کی حالت میں پڑ گئی کہ ایک انسان کتے میں بدل چکا ہے۔ وہ انسان کوئی اور نہیں، میرا دیور شفقت تھا، اور میری بیٹی دلہن کے لباس میں تھی، رو رہی تھی۔ پورا محلہ وہاں پر اکٹھا تھا، ہر کوئی لعنتیں بھیج رہا تھا۔ میری ماں دیکھ کر خوش ہوئی اور کہنے لگی میرے اللہ، آج تو نے میرے صبر کا صلہ مجھے دے دیا ہے، اس ظلم کو ختم کر دیا ہے، میری زندگی آج چین میں آ گئی ہے، اب میری موت بھی آرام سے ہوگی، میری بیٹی کی عزت تو نے بچا لی، اس ظالم کو سزا دے دی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج کل ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جن کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، یقین ہی نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور نیک راہ پر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے کی طرف لائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ واقعہ اچھا تو نہیں تھا، بہت بھیانک تھا اور دردناک تھا، لیکن ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ظلم کرنے والا ایک دن اپنے انجام کو پہنچ ہی جاتا ہے۔